قطب النور، شافی یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو گھر کے سکون کے حوالے سے ہے۔ گھر تو سبھی نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہر گھر میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی بے سکونی ہے۔ بعض گھروں میں اتنی بے سکونیاں ہیں کہ ان کے مردوں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر جائیں، چاہتے ہیں کہ سارا گھر، سارا وقت باہر ہی بیت جائے، گھر جانا ہی نہ پڑے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، ہم نے تمہارے لیے گھر کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ اب اس سے پتہ چلا گھر وہ ہوتا ہے کہ جس میں قدم رکھے سکون آ جائے، گھر یہ ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے تناظر میں اگر کسی کا 4 کنال کے رقبے پر محیط بہت بڑا بنگلہ ہے، کسی کی بہت بڑی کوٹھی ہے، کسی نے بہت عالی شان گھر بنایا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا محل ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہوئے سکون نہیں آ رہا، اللہ کی نظر میں وہ گھر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک کچا مکان ہے، چھوٹی سی کٹیا ہے، لیکن آدمی اس میں قدم رکھتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے، یہ گھر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ گھر ہے۔ تو پتہ یہ چلا گھر پتھروں کے لگا لینے کا نام نہیں ہے، اونچی اونچی عمارت تعمیر کر لینا، ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری بنا لینے کا نام گھر نہیں ہے۔ سنگے مرمر لگوا لیا، عالی شان ماربل لگوا لیا، عالی شان رنگ و روگن کروا لیا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوئے سکون نہیں آ رہا، گھر نہیں ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سب سے عالی گھر تھا، سب سے اعلیٰ گھر۔ گو کہ ظاہری طور پر اس کی خاص کوئی پوزیشن نہیں تھی، کچا تھا، گھر میں کئی دن فاقے رہتے تھے، لیکن وہ گھر ایسا تھا کہ داخل ہوتے بندے کو سکون آ جاتا تھا، وہ گھر ہے۔ اب ایسا گھر بنائیں گے کیسے؟ ہم نے اللہ سے عرض کی، باری تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہم چاہتے ہیں گھر میں داخل ہو تو ہمارے دل میں ٹھنڈک آ جائے، تو باری تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گھروں میں سکون چاہتے ہو، گھروں میں امن چاہتے ہو، گھروں میں آرام چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کی دہلیز پر آ جاؤ۔ گھروں کے سکون کے حوالے سے میرے محبوب نے جو تمہاری رہنمائی کی ہے، ان رہنما اصولوں کو اپنا لو، تمہارے گھروں میں سکون آ جائے گا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو چیز تمہیں میرا محبوب عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، گھروں میں تمہارے سکون آ جائے گا۔ اب اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی؟
یقیناً آدمی کہیں پر بھی گھر بناتا ہے سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، جگہ خریدتا ہے۔ اب وہ جو جگہ خریدنی ہے، پہلی چیز جہاں پر گھر بنانا ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو پہلی چیز وہ جگہ حرام کے پیسے سے نہ خریدی گئی ہو۔ یہ پہلا اصول، اس میں حرام کا عنصر شامل نہ ہو، اس میں کسی کی زمین پر قبضہ نہ کیا گیا، اس میں بہن کا حق نہ مارا گیا ہو۔ جب حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے جگہ خرید لی، جگہ حاصل کر لی، اب اس پر ہم نے تعمیر کر لی۔ تعمیر سے پہلے بھی ایک اور چیز کہ اگر کوئی شخص رسم شدہ جگہ پر قبضہ کر کے گھر بناتا ہے، حرام کی کمائی سے گھر بناتا ہے، اس میں حرام اینٹ شامل کرتا ہے، اینٹ چوری کر کے لگا دیتا ہے، سیمنٹ چوری کر کے اس میں لگا دیتا ہے، مزدور کی مزدوری کا حق مار دیتا ہے، یا اس میں دیگر جو چیزیں ایک گھر کی تعمیر کے حوالے سے جو ضروری ہوتی ہیں وہ حرام ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ اس حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا حجر الحرام فی البنیان، مکان کی بنیاد میں حرام اینٹ سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے حرام سے اپنے آپ کو نہ بچایا، فَإِنَّهُ أَسَاسًا حرام، تو وہ بنیاد حرام ہی پر پڑے گی، تو جس کی بنیاد پہ حرام شامل ہو گیا اس میں سکون کیسے آئے گا؟ تو اب ایک بات طے کر لیں، جگہ خریدنی ہے تو حلال ذرائع سے خریدنی ہے۔ اب دوسری طرف بھی آ جائیں، اگر کوئی قبضہ کرتا ہے، 1 انچ بھی قبضہ کرتا ہے، دیوار کھڑی کرنی ہے ہمسائے کے 2-3 انچ تھوڑی سی اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا، یا سرکاری زمین سڑک تھی، سرکاری گلی تھی، وہ تھوڑی سی دیوار آگے بڑھا لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرتا ہے، یہ 7 زمینیں، اور آج تک ہمیں اس بر اعظم کا ہمیں دوسرا کونا نہیں ملا، ہمیں سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا ابھی تک، اور 7 بر اعظم ہیں، تو 7 زمینوں کا تو کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر بہن کی زمین پر قبضہ کیا، بھائی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ اس طرح حاصل ہوگا کہ اس کا ایک حصہ بالکل مرا ہوا ہوگا۔ تو اب پہلی چیز تہیا کر لیں، دنیا میں اگر تنگی آتی ہے آ جائے، لیکن قبضہ نہیں کرنا۔ میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ تو 50 سالہ زندگی ہے، آپ زمین کے لیے کسی سے لڑ رہے ہیں جس پر آپ کا حق ہی نہیں ہے، بس ایسی تسلط کہ یہ برائے نام جگہ تھی، چلو میرا اس پر قبضہ ہو جائے، دوسرا بھی دعوے دار ہو گیا، اس نے کہا میرا قبضہ ہو جائے، دونوں کا حق نہیں ہے۔ اب دونوں کیس لڑ رہے ہیں، سارا سال تک کیس لڑتے رہے، اس میں پیسہ بھی لگایا، سارا کچھ کیا، اور اگر وہ زمین تمہاری نہیں ہے تم اس پر کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اس 50 سالہ زندگی کے لیے وہ ایک ٹکڑا حاصل کر کے تم کتنا کر لو گے؟ کیا کھا لو گے؟ کیا اس میں رہ لو گے؟ اس سے کتنا نفع حاصل کر لو گے؟ وہ جو دائمی نفع ہے قیامت کا، وہ جو 70 سالہ زندگی کے بعد جو ایک باقی زندگی کی جس کی ابتدا ہونی ہے، یہ تو فانی زندگی ہے نا، وہ باقی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم باقی کو ترجیح دو، فانی کو چھوڑ دو، تو اس کی بہتری کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، عمارت تعمیر کرنی ہے، اس میں حرام شامل نہیں کرنا، اس میں مزدور کی مزدوری نہیں مارنی۔ اس حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اس کو ٹرکاؤ نہ، اس کو پریشان نہ کرو، اسے تمہارے دروازے پر بار بار چکر نہ لگانے پڑے۔ اب یہ بات طے کر لی ہم نے کہ ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصولوں کو اپنانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب اگلا مرحلہ، گھر جو بنتا ہے وہ رشتوں کی محبت سے بنتا ہے، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، اولاد کے ساتھ محبت،
یہ جو مقدس رشتے ہیں، جب ان کی آپس میں محبت ہوگی وہ گھر پرسکون ہوگا۔ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ اب ایک بات تو یہ طے کر لیں، جو ہمارے گھروں میں بڑے بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، اور پھر گھر میں جو مہمان آتا ہے اس کے مرتبے کے مطابق اس کی عزت کرنی ہے۔ اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور مہمان کی عزت کرنا، اس کو کس کے ساتھ تعبیر کیا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور پھر مہمان جب گھر میں آتا ہے اور جب وہ رخصت ہوتا ہے، جو گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، جو گھر میں بے سکونیاں ہوتی ہیں، گھر میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو دکھ تکلیفیں ہوتی ہیں، جب مہمان گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت ان بے سکونیوں کو بھی گھر سے نکال دیتا ہے۔ میرا حکمہ اصول گھر کے سکون کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ اور ہمسائے کے حقوق ان کی اس قدر تلقین کی گئی ہے کہ اتنے حقوق نازل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ گمان ہوا کہیں وراثت میں انہیں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ یہاں تک حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے گھر میں سالن کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو پریشان نہ کرو۔ تم نے تو اچھا عمدہ لذیذ کھانا بنا لیا، کیا پتا وہ اس کی طاقت رکھتا یا نہیں رکھتا۔ اور بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جو یہاں پر پکا وہی ہم نے کھانا ہے، اور ماں باپ وہ پکانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے کہ جہاں پر گھر میں تم بناؤ اور خوشبو پھر بھی جاتی ہے، پھر ایسا کرو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ شامل کر لو، اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی کچھ دے کر آ جاؤ۔ اب یہ چیز کہ بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، مہمان آئے اس کے ساتھ حسن سلوک، جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ، یہ گھر کے سکون کے حوالے سے۔ اب آ جائیں گھر میں والدین کی طرف، والدین کا ادب اور احترام، اور جس کی کتنی تلقین کی گئی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا بیان فرمایا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اس نے سلوک کرو۔ دوسرے مقام پر آ جائیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے تم پر لازم کر دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ دوسرا مقام۔ اور پھر ساتھ ہی کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اس نے سلوک کرو۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر جہاں پر یہ ذکر کیا کہ لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ساتھ ہی کا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اس نے سلوک کرے۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا، اور اس بات کو ذکر کیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہیں پر ساتھ ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا انشکر لی والی والدیک، بندے تو میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا
اور کہا بھی تمہارا باپ تمہارے خلاف شکایت کرتا ہے کہ تم اسے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا والد چیز دیتا ہے وہ خراب کر دیتا ہے, کسی کو دے دیتا ہے تو میری چیزیں ضائع کر دیتا ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر جلال آ گیا, چہرہ انور سرخ ہو گیا, اور آپ نے پھر تاریخ ساز جملے کہے اور وہ 3 بار کہا انتا و مالکا ابی کا, تو یہ کہتا ہے کہ تیرا مال تیرا باپ ضائع کر دیتا ہے, تو سن تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. اور یہ 3 بار ارشاد فرمایا. اور پھر اسی طرح والدہ کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کہ ساری عمر بھی والدہ کی خدمت کرتے رہو, اس کا حق نہیں ادا کر سکتے, والدین کا حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیؤتیکہ. فرمایا کہ والدین کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا, ہاں کسی نے اپنے والدین کو غلام پایا اور اس نے خرید کر آزاد کر دیا, وگرنہ ساری زندگی بھی تم ان کا شکر ادا کرتے رہو, حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. تو آج ہمارے معاشرے میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے, والدین کی بات کو سنا نہیں جاتا. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا, اسلام نے کہا کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو. یہاں پر اف کیا یہ جملہ آرام سے کہہ دیا جاتا ہے, آپ کو کیا پتا, آپ تو پرانے لوگ ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ جملہ کہہ کر اپنے اعمال ضائع کر رہے ہوتے. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے ہیں میں نے آج تک اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم نہیں دیا. وہ کسی نے پوچھا کہ آپ انہیں کوئی کام نہیں کہتے, کہا کہ میں نہیں کہتا. حالانکہ ان کے بچوں کے فرما بردار تھے, باوجود سے کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو کوئی بات نہیں کہتا, کوئی حکم نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو اور مجھے صرف اتنا کہہ دیں کہ ابا جان اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں. یہ ان کا یہ جملہ کہنا کہ تھوڑی دیر بعد آپ کا کام کرتا ہوں, پہلے میں اپنا کام نپٹا لوں, کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں, کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. والدہ کے حوالے سے فرمایا کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا, میری والدہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد بات سنو, میں اپنی نماز چھوڑ دیتا, اپنی والدہ کے پاس پہنچ جاتا. یہی ماں باپ ہے کہ جب ہم بچے تھے اور ہمارے لیے بازار سے کپڑا خریدنے جاتے, وہ کپڑا خریدتے ساتھ ہمیں کھڑا کر لیتے, میرے بچے پہ سوٹ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. ماں جوتی خریدتی, وہ پاؤں آگے پاؤں کے اندر ڈال کر دیکھتی میرے بچے کو یہ جوتا اس کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آج ہم نے کبھی ایسا کیا کہ سوٹ لا کر ابا جان یہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں پسند میں دوسرا لا دیتا ہوں. یہ عید کا موقع ہے, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو ان کی پسند کے کپڑے لا کر دیے. ٹھیک ہے بہت سارے ہوں گے لیکن ناخرف لوگ بھی ہوں گے, والدین کو پوچھا تک نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں پوچھا کہ چلو دوسرے بھائی نے دلوا دیے, اس نے تو اپنا حق ادا کیا, تم نے اپنا حق ادا کر دیا. دوسرے بھائی نے لے کر دے دیے, کیا تم اس کے بچے نہیں ہو؟ اور اگر ہمارے معاشرے میں والدین کا ادب اور احترام ہوتا, ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے. ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس ہے جہاں پر بوڑھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. غیر مسلموں کے ملکوں میں ایسا ہو تو سمجھ میں آتا ہے, انہیں نہیں پتا ادب اور احترام کا, لیکن ہمارے ملکوں میں ایسا ہے. تو ایک تو یہ چیز گھر کے سکون کے حوالے سے ابتدا ہم نے یہاں سے کی تھی کہ جگہ میں حرام پیسہ شامل نہیں کرنا. عمارت تعمیر کرنی ہے, اس میں مزدور کی مزدوری کا حق نہیں مارنا, اس میں کوئی چوری کی چیز شامل نہیں کرنی. پھر ہم آگے بڑھے, گھر تعمیر ہو گیا, رشتہ داروں کی محبت, ان کا نام, ان مقدس رشتوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا, یہ گھر میں سکون کا باعث بنتا ہے. ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کرنا, اس کے مرتبے کے مطابق اسے اعزاز دینا, اور پھر اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کرنا. یہ ساری چیزیں گھر کے سکون کے حوالے سے. اب اگلا مرحلہ
گھر جو مکمل ہوتا ہے وہ میاں بیوی سے ہوتا ہے. میاں بیوی کی آپس میں محبت سے ہوتا ہے. اب اس سے پہلے جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ رشتہ طے کرنا ہے، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے. اب کس عورت سے کیا جائے؟ اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی گھر کے سکون کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزوجوا النساء بحسنہن، کسی عورت سے نکاح اس کے حسن کی بنیاد پر نہ کرو. عسیٰ حسنہن ان یردیہن، قریب ہے کہ اس کا حسن تمہارا گھر ضائع کر دے، تمہارا گھر خراب کر دے. تو پہلی چیز یہ کہ محض صرف حسن کو دیکھ لینا، اس بنیاد پر نکاح نہیں کرنا. اور پھر فرمایا کہ لا تزوجوا النساء باموالہن، کسی عورت سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے بھی نہ کرو. عسیٰ اموالہن ان تطغیہن، قریب ہے کہ اس کا مال تمہارا گھر تباہ و برباد کر دے. جو مالدار عورت ہوگی ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات نہ سنے، اس سے اپنے مال کا ذوق ہو کہ میں تو اتنی مالدار ہوں. تو فرمایا کہ اس بنیاد پر بھی نکاح نہیں کرنا. پھر کس بنیاد پر نکاح کرنا ہے؟ فرمایا کہ زوجوا النکاح علی الدین، دین کی بنیاد پر نکاح کرو. اگر دین کے ساتھ ساتھ حسن بھی ہے، دین کے ساتھ ساتھ مال بھی ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے. لیکن محض ان میں سے صرف ایک چیز کو دیکھ لینا، صرف مال کو دیکھ لینا، صرف حسن کو دیکھ لینا، فرمایا کہ اس بنیاد پر نکاح نہ کرو. اب جو نیک عورت ہوگی وہ دنیا بھی بچائے گی اور آخرت بھی بچائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. اب اس حوالے سے آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو دیکھیں. اور لازمی نہیں ہے کہ آدمی اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، خالہ زاد، چچا زاد، تائی زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد. وہاں پر وہ گھر کی ہی لڑکیاں ہیں اور آدمی کہے کہ نہیں میں نے تو دین کی بنیاد پر نکاح کرنا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں وہ آئی ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی ہے اور پھر وہ اس امت کی فقیہہ بنی ہے، عالمہ فاضلہ بنی ہے، مبلغہ بنی ہے. لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے اپنے مسائل حل کرواتے تھے، دین کے مسائل ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں. تو اگر یہ نظریہ رکھ لیا جائے ٹھیک ہے دیندار نہیں ہے لیکن مل کر دین سیکھیں گے، جہاں پر وہ اسے بحیثیت شوہر دیکھے گی وہاں پر اسے بحیثیت استاد بھی دیکھے گی. اور پھر جو نیک بیوی ہے وہ بندے کی دنیا بھی بچائے گی، بندے کی آخرت بھی بچائے گی. اور پھر اسی طرح اگلا مرحلہ، اب ٹھیک ہے دیندار تو لے آئے ہیں لیکن لازمی نہیں کہ دیندار ہے وہ اس کو عملی طور پر زندگی میں نافذ بھی کرے. بہت سارے ایسے ائمہ حضرات ہیں، ایسے دیندار لوگ ہیں کہ جن کے گھریلو مسائل کوئی درست نہیں ہے، کوئی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں، جس بات میں آ جاتے ہیں بات برداشت نہیں ہوتی. اب اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائے. یہ ساری چیزیں گھر کے سکون کے حوالے سے. اور اسے ایک پہلا مرحلہ جو ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، نکاح سے بھی پہلا مرحلہ کہ ماں باپ اپنی اولاد کی سردار کے ساتھ تربیت کریں، ان کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیں کہ ان کے بیٹا ہے اس نے بیوی کے کس انداز کے ساتھ حقوق ادا کرنے ہیں، اگر بیٹی ہے تو اس نے اپنے شوہر کے کس انداز کے ساتھ حقوق ادا کرنے ہیں. یہ اس تربیت کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. بہت سے ایسے گھر ہیں جو ماں اپنی بیٹی کا تباہ کر دیتی ہے، اس کو تعلیم دیتی ہے یہ اپنے شوہر کی بات نہیں سننی، اپنے سسر کی بات نہیں سننی، اپنی ساس کی بات نہیں سننی. تو اس حوالے سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور عجیب بات ہے، میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک سوٹ سلوانا ہو تو ہم ماہر درزی ڈھونڈتے ہیں، کوئی اچھا درزی ہو.
تاکہ وہ ہمارا کپڑا خراب نہ کر دے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنا سوٹ لے کر کسی کریانے والے کے پاس چلے گئے بھی ہمارا سوٹ سی دینا. ہم نہیں جائیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ اس نے ہمارا سوٹ خراب کر دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی موٹر سائیکل صحیح کروانی ہو اور ہم آٹو والے کے پاس نہ جائیں, کسی جنرل اسٹور پر چلے جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے عمل تو صحیح نہیں کرنی, اگر کرے گا بھی تو خراب کر دے گا. کیسی عجیب بات ہے. جن چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں ہم ماہر لوگ ڈھونڈتے ہیں, ماہر کاریگر ڈھونڈتے ہیں, اور جب ایک پوری زندگی گزارنے کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے نہیں ہیں, کوئی تربیت نہیں ہے, اور دو اناڑی لوگوں کے ہاتھ میں نکاح جیسی ایک عظیم ذمہ داری سونپ دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تو باپ بیٹے کی تربیت کرے, ماں بیٹی کی تربیت کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شوہر کے حقوق بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. آدمی کا جو باہر رویہ ہوتا ہے یہ آرٹیفیشل ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر کسی بندے کا تم نے حسن خلق دیکھنا ہے اس کا اندر دیکھو, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کا باہر نہ دیکھو. باہر تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے. اگر وہ دکاندار ہے گاہک کے ساتھ اچھے رویے سے پیش نہیں آئے گا, وہ کسی اور دکان پر چلا جائے گا, وہ کہے گا مجھے اور بڑی دکانیں ہیں. اگر ڈاکٹر ہے اپنے مریض سے اچھے رویے سے پیش نہیں آئے گا, مریض کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, وہ کہے گا مجھے اور بڑے ڈاکٹر ہیں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. امام ہے نمازیوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا اس کی مجبوری ہے. اگر حسن خلق سے پیش نہیں آئے گا نمازی بھاگ جائیں گے, وہ آئیں گے نہیں. تو فرمایا کہ اگر کسی بندے کا اخلاق دیکھنا ہے اس کا باہر نہ دیکھو, اس کا اندر دیکھو. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کریم ہے وہ شخص, کریم ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہو سارے گھر والے خوش ہو جائیں, باپ بھی خوش ہو جائے, بیوی خوش ہو جائے, بچے خوش ہو جائیں. اور فرمایا کہ لعین ہے وہ شخص جو گھر میں داخل ہو سارے گھر والے پریشان ہو جائیں. تو باپ ہے تو ظالم بن کر گھر میں داخل نہ ہونا ہے, بلکہ اولاد کا دوست بن کر, بیوی کا ایک اچھا شوہر بن کر, ماں باپ کی اچھی اولاد بن کر گھر میں داخل ہو. تو بھی فرمایا کہ کریم ہے وہ شخص جو گھر میں داخل ہو سارے گھر والے خوش ہو جائیں, اور جب وہ باہر جائے کسی کام سے جائے سارے گھر والوں کے چہرے پر اداسی آ جائے کہ ابھی تو آئے تھے اب دوبارہ جا رہے ہیں. یہ بندہ کریم ہے. اس طرح کا رویہ بنائیں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اور اسی طرح دوسرا پہلو کہ فرمایا کہ جو لعین ہے وہ شخص جو گھر میں داخل ہو سارے گھر والے اداس ہو جائیں, پریشان ہو جائے, یہ کہاں سے آ گئے, اور جب وہ گھر سے باہر جائے سارے گھر والے اللہ کا شکر ادا کریں, شکر جان چھوڑیں. تو اپنے رویے کو بہتر کریں. اسلام کا یہ بنیادی چیز ہے حسن خلق. حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بنیادی اکائی ہے ہماری آئینی زندگی میں, یہ بنیادی اکائی ہے. آپ پچھلی قوموں کے احوال پڑھیں, پچھلی قوموں کے احوال پڑھیں, ان پر جو عذاب آئے ہیں کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں آئے. وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے عذاب آیا. پورا اٹھا کر دیکھتے, کہیں پر یہ نہیں ہے کہ یہ فلانی قوم عاد وہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو اس وجہ سے ان پر عذاب آیا, یا وہ روزے نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے ان پر عذاب آیا. نہیں, ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز روزہ حج زکات چھوڑ دے, نہیں, یہ تو بیس ہے, یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد کمزور ہوگی ہم اس کے اوپر تعمیر نہیں قائم کر سکتے. اس بنیاد کو مضبوط کریں, عقائد درست رکھیں, نماز روزہ حج زکات اس کو مکمل کریں. جب بنیاد مضبوط ہوگی اس کے اوپر جو ہم نے تعمیر کرنی ہے, اور اس تعمیر پر جو ہم نے نقش و نگار کرنا ہے, جو اس کی بود و باش ہے, جو اس کے نیم نقش ہیں, جو اس کی کھڑکیاں ہیں, جو اس کے دروازے ہیں, جو اس کے پردے ہیں, جو اس کے خوش رنگ ہیں, وہ حسن خلق ہے.
میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے عالی شان عمارت تعمیر کرنے اس کے دروازے نہ لگائیں, آپ اس کی کھڑکیاں نہ لگائیں, اس کے پردے نہ لگائیں, رنگ و روگن نہ کریں, اس میں الیکٹریشن کا نظام ٹھیک نہ ہو, تو کیا آپ اسے اچھی عمارت کہہ لیں گے؟ اسے بالکل نہیں کہیں گے. بنیاد مضبوط کرنے کے بعد جو عمارت تعمیر کی ہے, اس عمارت کی جو خوبصورتی ہے وہ حسن خلق ہے. تو اپنے رویوں میں بہتری لے کر آپ پچھلی قوموں کے احوال پڑھ کر دیکھیں, ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے ہیں. اور جس بندے کا رویہ اچھا ہوتا ہے, جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے, جس بندے کے اندر معاف کرنے کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ذریعے دن کو روزے رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا مرتبہ حاصل کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے کا میزان اس نے خود بھر دے گا. جو بندے کا اچھا اخلاق ہوگا وہ اس کے میزان کو بھر دے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بندے کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا, وہ ایک جگہ پر بیلنس نہیں ہو رہا ہوگا. کبھی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا, کبھی گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور وہ ایک جگہ پر رک نہیں رہا ہوگا. جب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا اسے کچھ تسلی ہوگی, لیکن یکایک وہ دیکھے گا اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ پھر پریشان. اچانک نور کا حالہ آئے گا, ایک نور کا حالہ آئے گا, اس نور کے حالے کو اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اور یکدم وہ جو بیلنس نہیں ہو رہا تھا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا اتنی دیر ہو گئی تھی, یہ کوئی برابر نہیں ہو رہا تھا, کوئی اس کا بیلنس نہیں ہو رہا تھا, یہ اچانک یہ میری کون سی نیکی ہے؟ اس بندے سے کہا جائے گا اتنا اچھا اخلاق ہے. اخلاق کو زیور بناؤ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اکثری ما یدخل الناس الجنہ, صحابہ جانتے ہو کہ لوگوں کو جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ سے ڈرنا اور اچھا اخلاق. یہ ایسے کام ہیں جو بندوں کو جنت میں داخل کر دے گا. اور فرمایا وسئل ان اکثر ما یدخل الناس النار, اور سوال کیا گیا یا رسول اللہ کون سے کام ہیں جو بندوں کو دوزخ میں داخل کر دیں گے؟ فقال الفم والفرج, فرمایا کہ اس کا منہ اور اس کی شرمگاہ, اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا, ظاہر ہے یہ زبان سے ہی بندہ تعلقات کو جوڑتا ہے, زبان سے تعلقات کو توڑتا ہے. یہ زبان کے اندر ہی مٹھاس ہوتی ہے, زبان کے اندر ہی زہر ہوتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کا فقدان ہے, صلہ رحمی کا فقدان ہے, معاف کرنے والا رویہ اس کا فقدان ہے. تو فرمایا کہ یہ چیز اگر منہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے, اس کا بول اچھا نہیں ہے, وہ جب بولتا ہے گالیاں دیتا ہے, جب بولتا ہے اس کی زبان سے پورا لفظ نکلتا ہے, تو یہ چیز بندے کو دوزخ میں داخل کرتے ہیں. تو اب یہ چیز شوہر کے حوالے سے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ, بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو ماحول کیسا ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ عمر نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دل جوئی کے لیے, حالانکہ اور بھی ازواج تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, 11 ازواج تھی, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج حیات تھی, 9 ازواج حیات تھی. تو زیادہ اپنے زندگی کا حصہ 40 سال کے بعد جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو آپ کی 11 کے قریب ازواج تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے.
امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا، کہا کہ کانا فی بیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں فی محنتی اہلہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کام کروایا کرتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور کام کیا کروایا کرتے؟ آٹا خود گوندھ دیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو خود دے دیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے کپڑے کو خود پیبند لگا لیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رویہ ہوتا تھا۔ اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیتے کیا وہ حضور کا کام نہ کرتی؟ وہ ضرور کر دیتی، بلکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا کام میں کروں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی، اس کے باوجود یہ کیوں کیا؟ جہاں پر یہ اپنی ازواج کے ساتھ اظہار محبت تھا، وہاں پر اپنی امت کے لیے تعلیم بھی تھا، تعلیم امت کے لیے تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بندہ فرعون نہ بن جائے، اگر کبھی کام کرنا پڑے تو اس میں شرم محسوس نہ کرے۔ یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اگر شوہر بیوی کے ساتھ کام کروانا شروع کر دے اسے برے لفظوں سے یاد کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر والے نہیں چھوڑتے، ماں باپ نہیں چھوڑتے، بھائی بہن نہیں چھوڑتے، حالانکہ وہ خود بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، وہ بہنیں خود شوہروں والیاں ہوتی ہیں، وہ خود یہ چاہتے ہیں ان کے شوہر کے ساتھ کام کروائیں۔ اگر ان کا بھائی اگر اپنی بیوی کے ساتھ کام کرواتا ہے تو بہنیں تانا دینا نہیں چھوڑتی۔ اور پھر ایک اور یہ چیز، اگر بیٹا الگ ہو جائے تو معاشرہ اسے نہیں چھوڑتا، اپنے بہن بھائی نہیں چھوڑتے۔ یہ کس نے کہا کہ وہ شادی کرنے کے بعد ماں باپ کے گھر میں رہے؟ نہیں کہا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹے کی شادی کر دی جائے، اس کا گھر الگ کر دیا جائے تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، ان کے میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، ان کے تعلقات میں مضبوطی آئے، انہیں سیپریٹ کر دیا جائے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ اور جو ہمارا معاشرہ، ہمارا جو خاندانی نظام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بیٹا الگ ہو گیا، اس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ اگر الگ ہوا ہے وہ ماں باپ کے حقوق کا خیال ضرور رکھے۔ اگر ماں باپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں وہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے، اب اس کی ذمہ داری ہے وہ انہیں اپنے گھر لے کر آئے۔ وہ وقت اور تھا، وہ پرانے وقت تھے کہ جب ایک اکٹھی فیملی، ایک اکٹھا خاندان وہ رہ لیتا تھا۔ آج وہ مزاج نہیں ہے، آج وہ دور نہیں ہے۔ پھر ہمیں بھی معاشرے کے مطابق اگر یا تو ہم اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ سارے بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں اور سب کو ایک دوسرے کا خیال ہے، یا تو وہ ماحول پیدا کریں۔ اگر وہ ماحول نہیں پیدا کر سکتے پھر الگ ہو جائے۔ روزانہ کی چیخ چیخ، روزانہ کی لڑائی جھگڑا، روزانہ کی پریشانی، اس سے بہتر ہے کہ سیپریٹ ہو جائے۔ تو یہ شوہر کے حوالے سے اور بیوی کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی، بیوی کو یہ کہا کہ تو نے ہر حال میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اور عجیب بات ہوتی ہے، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر وہ 3-4 قسم کے پھل لے کر آیا، وہ سیب بھی لے کر آ گیا، وہ تربوز بھی لے کر آ گیا، وہ کیلے بھی لے کر آ گیا، وہ کوئی اور پھل بھی لے کر آ گیا۔ عجیب عورتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ان 3-4 قسموں کے پھلوں کی طرف نہیں دیکھتی، جو چیز نہیں لایا ہوتا اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بیٹی کی تربیت ہے۔ بہت سارے ایسے گھر جو ماں باپ خراب کر دو۔ ماں بیٹی کی استعداد کے ساتھ تربیت کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اور بیٹیاں ماں کے پیچھے لگ کر اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ پھر ان کا گھر اجڑ جاتا ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب اولاد کی شادی کر دی جائے، جو میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر سارے باقی جتنے بھی رشتے ہوتے سارے پیچھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ پیچھے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ پیچھے ہو گئے تو بہن بھائی بھی کہاں پر رہے، حتیٰ کہ اولاد بھی اس رشتے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی ہو گئے ماں باپ کے حقوق کو بھول جائیں، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہ اس اینگل میں لیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، لیکن ان کا جو آپسی معاملہ ہے یہ زیادہ کرتا ہے کہ اپنے آپس کے معاملات کو درست رکھیں، اولاد ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا
کبھی آپ نے بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں؟ کبھی اس انداز سے سوچا کہ ہم اللہ رب العزت کی نشانی ہیں؟ ماں باپ کو بھی پیدا کیا لیکن نشانیاں نہیں کہا، حالانکہ کتنے حقوق بیان کیے قرآن مجید میں، جتنے حقوق ماں باپ کے ہیں میاں بیوی کے نہیں بیان کیے ہوئے، لیکن میاں بیوی ایک ایسا رشتہ کہا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہ جو اس رکوع میں جہاں پر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو نشانیاں کہا، اب اس کی ابتدا کی وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، میری بہت بڑی نشانی ہے، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد میاں بیوی کا ذکر ہے، لیکن اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد جو اللہ نے اپنی نشانی ذکر کی، کہا کہ میری بہت بڑی نشانی میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری بہت بڑی نشانی میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، میری بہت بڑی نشانی میں نے آسمان میں گرج پیدا کی، بجلی کی کڑک پیدا کی۔ میری بہت بڑی نشانی میں نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ میری بہت بڑی نشانی میں نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا۔ یہ اپنی نشانیاں ذکر کی، پھر کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کے آخر میں کہا کہ تم غور و فکر کرو، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور بیویوں کو کہا، عورتوں کو کہا کہ اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ شوہر تھکا ہارا وہ کام سے شام کو واپس آیا یا ایک ماہ کے بعد واپس آیا، بیوی کو اجڑے ہوئے حلیے میں دیکھا، وہ اس کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی۔ اب یہاں پر کہا خواتین کو اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں زنا اس وجہ سے عام ہو گیا کہ ان کی بیویوں نے اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کو ترک کر دیا، ان کے شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح شوہروں کو کہا کہ اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میل سے بھرا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے جسم سے، اسی انداز کے ساتھ بیوی کے پاس چلا جائے، وہ گھن محسوس کرے، وہ نفرت کا اظہار کرے، وہ قریب بھی نہ آئے۔ اور پھر کہو کہ بیوی توجہ نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آقا علیہ السلام کا لباس کبھی میلا نہیں تھا، میلا نہیں ہوتا تھا، پرانا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا، اس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن نہ وہ بدبودار ہوتا معاذ اللہ، نہ وہ میلا ہوتا، اور حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہونی تھی، نکاح پہلے ہو گیا، رخصتی بعد میں ہونی تھی، 1 ماہ بعد، بعد میں 2 ماہ بعد، بعد میں 4 ماہ بعد، اور بعد میں 1 سال بعد، لیکن نکاح پہلے ہو گیا تو رخصتی بعد میں ہوئی، وہ کچھ عرصہ بعد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمن کے ذریعے پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رخصتی کی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی، ان سے فرمایا، اور سلیم سے حضرت سلمہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اپنی تینوں ازواج سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ، اسے تیار کرو۔ اب یہاں پر اندازہ کریں، بیٹی اس کو رخصت کرنا، فرمایا کہ اس کو دلہن بناؤ۔ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو دلہن بناتے ہیں وہ سجدی و سورتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر تیار ہوا کرتی تھی۔ اور جب یہ جو پہلے حدیث سنائی کہ اپنی عورتوں کو کہا کہ اپنے شوہروں کی زیب و زینت اختیار کرو، فرمایا کہ جنت کی حور اپنے شوہر کے لیے اس طرح تیار ہوا کرے گی جس طرح سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہے، جس طرح سلمہ میرے لیے اہتمام کرتی ہے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کا اس انداز کے ساتھ استقبال کرے گی، اس کا انتظار کرے گی۔ یہ بے حیائی نہیں ہے کہ بیٹی کو تیار کرنا، ایک دائرے میں رہتے ہوئے، ایک باپردہ نظام میں رہتے ہوئے
بیٹی کو تیار کرنا، اس کو اچھے انداز سے رخصت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے رشتے کا نام، اس سے گھر پرسکون بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر یہ چیزیں ہوں گی، مقدس رشتوں کی محبت جس میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، کوئی مہمان آ جائے وہ بھی ہے، عزیز رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، اور اس گھر میں حرام کا لقمہ نہ آتا ہو، جب یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی پھر گھر میں سکون ہوگا۔ ایک اور چیز آرام اور سکون میں فرق محسوس کرنا ہے کہ آرام اور سکون میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے عالیشان گھر بنائے ہوئے، تو جو ہم نے گھر کی ابتدا میں تعریف کی تھی، وہ یہ تعریف نہیں کی کہ عالیشان گھر ہو تو پھر وہ گھر ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ گھر نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ گھر ہے، خاک کچا ہے، سہولیات اس میں نہیں ہے، لیکن آدمی اندر داخل ہوتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے، یہ گھر ہے۔ گھر بڑی بڑی عمارتوں کا نام نہیں ہے، اس میں عالیشان پتھر لگا دینے کا نام نہیں ہے، جس میں سکون آ جائے اس کا نام گھر ہے۔ اب یہی چیز ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور پھر آرام اور سکون میں فرق کیا؟ ایک آدمی نے عالیشان گھر بنا لی ہے، اچھی عمارت تعمیر کر لی ہے، اب اس گھر میں دنیا جہاں کی سہولتیں ہیں، یہ آرام ہے، اس کو آرام کہیں گے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، اے سی چل رہا ہے، خادم سامنے کھڑے ہیں، جو چیز چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے وہ سامنے اس کے آ جاتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، یہ آرام ہے۔ اسے آپ سکون نہیں کہہ سکتے۔ سکون دل کے اطمینان کا نام ہے، دل کے مطمئن ہونے کا نام ہے، اور یہ پیسے سے نہیں آتا، بڑی ساری عمارت تعمیر کرنے سے نہیں آتا، بلکہ رشتوں کی محبت سے آتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی سے آتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے آتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رہنما اصولوں کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ سے یہ پیغام لے کر جائیں، اپنے گھروں میں پرسکون ماحول پیدا کریں۔ اگر اولاد کی حیثیت ہے، ابھی شادی نہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کا ادب و احترام کریں۔ انہیں آپ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی پریشانی، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ شادی شدہ ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق ہو، بیوی کے ساتھ ایک محبت بھرا تعلق ہو، جو ہمارے رشتہ دار ہوں وہ ہمارے گھر میں آئیں، ان کا دل چاہے گا ان کے گھر میں جائیں، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خطبہ جمعہ یہ آخری اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اتوار والے دن مسجد میں ایک عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی دعوت ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، بارے دیگر آپ کو دوبارہ بھی کہہ رہے کہ آپ اس محفل پاک میں ضرور شرکت کریں، اور دوسروں کو اس میں آنے کی دعوت دیں۔ یہ ہمارا پروگرام ہے اور ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے پروگراموں کو ہم خود ہی کامیاب کر سکتے ہیں، خود ہی ناکام کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کو کامیاب کریں تاکہ آئندہ سال ہم اس سے بہتر طریقے سے ہم آگے اور بڑھ سکیں۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 10 روزہ افطاری کا اہتمام ہم نے شروع کیا۔ 21ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک لگاتار افطاری کا اہتمام ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ویسے تو نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن افطاری میں نہیں آتے، بہت سارے چہرے میرے سامنے بھی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ نے افطاری کا اہتمام کیا ہو اور لوگ نہ آئیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی، اور اسی طرح ہم اس کو ناکام کر دیں گے۔ میں نے دیکھا کہ افطاری کے ٹائم لوگ اول تو آتے نہیں، بعد میں آتے ہیں، یا آ رہے ہوں گے جب اذان ہو چکی ہوگی اس وقت بھاگ بھاگ کر آ رہے ہوں گے۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ آپ افطاری سے 5-10 منٹ پہلے آپ مسجد میں آئیں تاکہ ایک اچھا ماحول بن سکے۔ اور اس سال ہم نے یہ 10 روزہ اہتمام کیا، اگلے سال یہ اور اس میں مزید اضافہ ہو، اگلے سال پورا مہینہ افطاری کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، پورا بعد اس میں آئیں۔ وہ لوگ جو گھروں میں اچھے انداز کے ساتھ اہتمام نہیں کر سکتے وہ بھی مسجد میں آئیں، آ کر مسجد میں روزہ افطار کریں، یہاں پر بھی ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اپنا پروگرام ہم یا تو کامیاب کریں گے یا ناکام کریں گے، اور وہ ہماری ہی وجہ سے ہوگا۔
ہم نے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مقابلہ کروایا مسجد میں، اور آپ نے دیکھا جنہوں نے شرکت کی وہ ایک بہترین ایک مقابلہ تھا اور ایک اچھا پروگرام ہمارا ہوا تھا. اتنی امید نہیں تھی لیکن اللہ رب العزت نے بہت کرم کیا، وہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمارا وہ پروگرام اچھا ہوا. وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ ہم نے جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، جنہوں نے حصہ لیا تھا، اس کی ہم نے 2 ماہ پہلے تیاری شروع کروا دی تھی. اگر ہم تیاری نہ کرواتے اور یہیں پر آ کر وہ پہلے دن آ کر بیٹھ جاتے، جو سوال کرتے وہ نہ اس کا جواب دے سکتے، اس کا ایک اچھا تاثر نہیں جانا تھا. تو اگر ہم اس کو ناکام کرنا چاہتے اس طرح بھی ناکام کر سکتے تھے. تو کامیابی ہم نے کرنا ہوتا ہے، اپنا پروگرام ناکام بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہم نے یہ 10 روزہ افطاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس میں محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بھرپور اس میں شرکت کریں. کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پر، جو گھر میں سہولیات ہے وہی یہاں پر ملتی ہے. ایک یہ چیز، اور دوسری جو انعام پہلے کیا کہ آپ نے محفل پاک میں ضرور آنا ہے. کم از کم آپ 5 افراد کو ضرور دعوت دیں. یہ تو دعوت ہوگی جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. جو لوگ نہیں آتے، مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لانے کی وجہ سے بندہ نیک بن جائے. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرف، وہ آپ کی وجہ سے نیک بن گیا، ساری زندگی وہ نیکیاں وہ کرتا رہا، اس کو تو اجر ملے گا. جتنی نیکیاں اسے ملے گی اتنی ہی نیکیاں اس کو لانے والے کو ملے گی. جس طرح آپ نماز پڑھنے آئے اور آپ 2-3 افراد کو ساتھ لے کر آئے کہ چلو بھی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، انہیں جو اجر ملے گا جو ان کو لے کر آیا تھا اسے بھی ملے گا. وہ 5 افراد کو لے کر آیا، 10 افراد کو لے کر راستے میں آ رہا، دکان والے سے چلے بھی آؤ نماز پڑھنے چلے. وہ جتنے لوگ اس کے کہنے پر آئے، جتنے دوست اس کے کہنے پر آئے، سب کا اجر اسے ملے گا. انہیں بھی ملے گا، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی، انہیں بھی پورا اجر ملے گا. اسی طرح خواتین کا بھی مدرسے میں اہتمام ہے. 27ویں شب کو تو 9:30 بجے وہ بھی آ جائیں. اتنے بجے ہم بھی تراویح پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے، اور وہ پورا مکمل پروگرام علیحدگی میں انہیں LED پر لائیو دکھایا جائے گا. تو آپ انہیں بھی دعوت دیں، وہ بھی کوئی دین کی بات سیکھیں اور دین کی بات سمجھیں. اور پھر یہیں پر ہمارے بچوں کی ہی دستار بندی، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ ماں باپ ضرور شرکت کریں، ان کے چچا تائے ضرور شرکت کریں جن کی دستار بندیاں ہیں، جنہوں نے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کمپٹیشن میں پوزیشنیں حاصل کی، انہیں بھی انعام ملیں گے. تو وہ ایک خوشی دیدنی ہوتی ہے. یہ قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو ساری زندگی یاد رہتے ہیں. تو اس کو کامیاب کریں، اس میں ضرور شرکت کریں. ایک اور چیز، آخری بات، وہ یہ کہ ہر سال جس طرح عید کے موقع پر ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے اس کو شروع کیا تھا عید الفطر کے موقع پر. وہ یہ تھا کہ ہر بندہ، پچھلے سال جو تھا ہم نے کہا کہ فی آدمی وہ 100 روپیہ دے مسجد میں عید کے دن. اگر 1000 آدمی بھی ہے یا 800-900 کے قریب آدمی ہے، کیونکہ پیچھے تک کا لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ 100 روپیہ جو آپ کا آئے گا تو وہ ایک کثیر تعداد میں رقم ہمارے پاس جمع ہو جائے گی. اب یہ پچھلے سال جو ہم نے رقم اکٹھی کی تھی وہ 70,000 کے قریب تھی. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، یہ جو ترپال لگی ہے، یہ جو اخراجات ہوئے، اگرچہ اخراجات اور زیادہ ہوئے تھے لیکن 70,000 تھے تو ہم نے کام شروع کیا. اگر نہ ہوتے تو شاید ہم نہ شروع کر سکتے. اب آپ کا وہ دیا ہوا 100 روپیہ تھا، لیکن اب دیکھیں اب یہ لوگ چھاؤں میں بیٹھے ہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جب تک لگی ہے وہ آپ کے صدقہ جا گیا. تو کیا یہ بہتر سودا نہیں ہے؟ ایک اچھا سودا ہے. اس سال مہنگائی ہے تو آپ 200 روپیہ رکھیے، فی بندہ وہ 200 روپیہ دے گا. اور یہ نہیں گھر میں سے صرف ایک فرد دے، اپنے بچوں کو بھی آپ 100 روپیہ پکڑا دیں کہ تم بھی دینا. اس لیے کہ صدقہ و خیرات جب دیا جائے تو بچے کے ہاتھ سے دلوایا جائے تاکہ اس کے اندر رغبت پیدا ہو. آج بچہ اگر وہ مال آپ اس کو دیں گے وہ خرچ کرے گا، کل کو وہ آپ کے اوپر خرچ کرے گا. اگر اس کا مزاج ہی نہیں ہوگا خرچ کرنے والا، وہ آپ سے بھی پیسے چھپائے گا. تو آپ خود بھی دیں، بچوں کو بھی 100 روپیہ دے دیں. گھر میں سے صرف 5 افراد ہیں، وہ کہیں کہ ایک فرد دے دے کافی ہو جائے گا. نہیں، 5 کے 5 افراد ہیں. اس سال ہم نے اس سال جو ہمارا پروگرام ہے وہ یہ کہ ہمارا نکاسی کا سسٹم درست نہیں ہے. جو یہ وضو خانے کا پانی جاتا ہے، واش روموں کا پانی جاتا ہے، وہ نکاسی کا سسٹم درست نہیں ہے. تو ہمارا یہ ارادہ ہے عید کے بعد ہم وہ کام شروع کروا دیں. اور اسی طرح اور چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو مسجد کے ضروری ہوتے ہیں کروانے، جو پیسے بچ جائے گا باقی وہ کام کروا دیں گے. یہ
پانی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ہم نے وہ دوسرا بور کروانا ہے اور وہ بھی موٹر نے دوسری لگوانی ہے. تو اگر آپ کا یہ 200 روپیہ، اب یہ موٹر کتنا عرصہ ہو لگی ہوئی ہے، کس نے بھی لگوائی ہے، اس کے جو پائپ ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا نام شہید صاحب، حاجی شہید صاحب، وہ فوت ہو گئے، انہوں نے وہ پائپ دیے تھے. اب ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. اب ان سے پوچھے انہیں اس کا کتنا نفع ہو رہا ہو. ہمارے محمد دین صاحب جو فوت ہوئے، انہوں نے یہ صفحے جو ہیں جو لال رنگ کے وہ ان کی خریدی ہوئی ہے اور بہت سارے انہوں نے کام کروائے. اب ان کو وہاں پر یہ کب سے وہ نفع انہیں پہنچ رہا ہے. یہ محبت کے سودے ہوتے ہیں، عقل مندی کے سودے ہوتے ہیں. تو اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اس کی بھی آپ دوسروں کو دعوت دیں کہ بھائی آپ نے 200 روپیہ عید کے دن مسجد میں دینا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ.